بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے پیاروں کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ سنت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے اور دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر ان دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ خواب خوشی کا تھا مگر چھکا غم کا چڑھا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کا سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا مگر اخلاقی طور پر برا لگتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں بادشاہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو اور مجھے کنویں میں پھینک دو۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے، نعمتوں بھرے معمول سے جیل میں ڈال دیا، جیل کے سازوں کی تعبیر بتائی تو جاننے والوں سے کہا کہ کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر استعمال ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل مندی کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں NRO کے بغیر باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ عورت نے جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ وہی قید کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی بادشاہ یوسف کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ معصوم بچہ ہے جسے تمہاری حسد نے بادشاہ بنا دیا، اور فرمایا، پہلے بھی تم میرا لباس لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی چھین لی، کیونکہ وہ اسی لباس کو سونگ سونگ کر رویا کرتے تھے۔ فرمایا، یہ لباس لے جاؤ، یہ کھوئی ہوئی بینائی کو واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا لباس مصر سے چلا ہے کہ صحرا مہک اٹھتے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم مجھے سٹیا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا گیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ اگر تو سیاںا آدمی ہوتا تو آج کا ماڈرن مین ہے تو وہ کنویں میں فیصلہ کر لیتا، جب کوئی موقع ملا تو بھائی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبر ہیں اور انہیں کنویں میں ایک آواز آئی، مبارک ہو پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو قافلوں والوں نے نکالا، باہر نکل کر بچہ رونے لگا، پوچھا گیا کیوں روتے ہو تو یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے عمل کو یاد نہیں کیا بلکہ بھائیوں کو یاد رکھا۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی بات سن کر آپ کے ایمان میں کتنی تبدیلی آئی ہے اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں اور بیمار صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔